بات کریں السلام علیکم علامہ صاحب. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھک ہیں الحمدللہ, اللہ کا بہت احسان ہے. اور آپ کا ہم نے نا جی پورا ہفتہ انتظار کیا, اور جیسے عید کا انتظار کرتے ہیں آپ کی ہم باتیں سنتے ہیں. میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں سر. میرا تھوڑا سا تعارف ہوا تھا آپ سے پچھلی دفعہ, جب آپ پچھلے ویک آپ نے وہ کرسچینز کے ساتھ وہ تھوڑا مناظرہ کیا تھا. تو سر میرا نام ڈاکٹر محمد مسعود احمد ہے. میں ایک سول انجینئر ہوں, پی ایچ ڈی ہوں سول انجینئرنگ, ماشاءاللہ. اور اہل سنت والجماعت بریلوی پیر پرست شروع سے اس گھر میں پیدا ہوئے تھے, اور دین کا علم حاصل کرنے کا شروع سے ہی شوق تھا. ماشاءاللہ. تو وہ جو ہے نا والدین نے مرید کرا دیا, ہم پھر دمال شمال بھی ڈالتے رہے. اور وہ جو ہے آپ بات کریں, مجھے سنائی دے رہی ہے, میں واپس آتا ہوں, بات کرتے جائیں, مجھے سنائی دے رہی ہے, بسم اللہ کریں. اوکے. اب آپ نے جی وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ جی ہم جو کورسپونڈنٹ اسکول تھے یہاں, اس وقت ہم چھوٹے تھے, تو یہ ایک بڑی کرسچین مشنری کام کرتی تھی سائیوال میں ہمارے نا یہاں, کیونکہ یہاں چرچ بھی ہے, پھر وہ ایک انگریز کی قبر بھی ہے, وہ یہاں کلونیل وارز بھی ہوئی تھی. اس کا پرانا نام منٹگومری ہے سائیوال کا نا جی. تو یہاں ایک کرسچین ہاسپٹل بھی ہے, ان کے بڑے چیریٹی کے کام انہوں نے کیے. تو پھر میں نے نا جی وہ کورسپونڈنس کے ذریعے کورسز کیے وہ فیصل آباد سے. پھر میرے پاس پاسٹر کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ہے, تو وہ میں نے صرف شوق کے لیے سیکھی انجیل مقدس, اور وہ پھر کرسچنس کے ساتھ کافی وہ رہا. پھر ابھی جب جدید آئے ہیں, تو یہ جو نئے اسکالرز آئے ہیں دنیا, اب جب سے نیٹ آیا ہے تو ہم نے سب کو سنا. مرزا صاحب جو ہے وہ جو جیل کے ہیں, پھر زیادہ میں امپریس ہوا شیخ عمران نظر حسین, وہ ایسکیٹالوجی پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں, تو ان سے جو ہے نا امام مہدی علیہ السلام, شکر الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ یہ جو ہم مسلمان ہیں نا کسی ایک چیز پر متفق ہیں کہ آخری دنیا میں حضرت امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے آنا ہے انہوں نے. تو اس سے شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں باندھ کے رکھا ہوا, ورنہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں تو ریئلی میں مطلب بہت دل دکھتا ہے دیکھ کے چیزیں. اور ہم نے جو ہمیں پڑھاتے جاتے رہے اور ہمیں جو چیزیں بتاتے جاتے رہے, پھر شیخ حمزہ یوسف کو سنا, وہ ایک بی بی آتی ہیں نور ملانی, وہ بہت اچھا قرآن پاک کی تفسیر کرتی ہیں تو رات کو. تو پھر علامہ صاحب کو سنا تو اور زیادہ اردو میں بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی. اور مطلب دور حاضر میں علامہ صاحب جیسا میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اسکالر ہے ان کے پائے گا, کہ جس طرح وہ ماشاءاللہ عبور ہے ان کا. اور ہم جو ہے جو بھی بات کرتے ہیں, آج میں سارا دن ریسرچ کرتا رہا, تو میرے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی, ہم نے یہ نہیں جانتے تھے. میں پچھلے میں کہا کہ جی ہمارا اور کرسچینس کا بڑا تعلق ہے, وہ آئی ڈونٹ نو, پھر نکل آیا ہے کہ وہ آج میں نے وہ نیٹ پہ پڑھا اے آئی میں کہ ہے نا ایک ہمارے جو امام ہے 10ویں امام علی بن محمد الہادی علیہ السلام, تو وہ جو ہے نا ان کی جو والدہ محترمہ ہے وہ نرجس خاتون جو ہے, ہی واز ڈاٹر آف رومن ایمپرر, اور ان کا گرانڈ ڈاٹر تھے, وہ گرانڈ ڈاٹر تھے, نواسی تھی رومن قیصر روم کے, وہ گرانڈ ڈاٹر. جی. تو ان کو حضرت جو لسٹ میں آن لائن جو دیکھا تھا کہ ان کو یعنی وہ خود ان کو خواب آیا, اور وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو سرنڈر کیا. کوئی ایک بارڈر سکرمش ہوئی جس کو ہم جھڑپ کہتے ہیں, تو اور ان کو پھر پرچیز کیا. وہ تھے سلیمان, بشیر سلیمان ابن سلیمان, اور پھر ان کی شادی کی. اور وہ جو ہے نا یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ امریکن ایک انٹرویو کر رہا تھا ہمارے جو احمد نژاد ہیں جو صدر تھے ایران کے, تو انہوں نے تھوڑا سا حوالہ دیا کہ ہمارا آپ لوگوں سے بڑا اچھا تعلق ہے. انہوں نے پھر پوچھا کہ ڈو یو بلیو ان مہدی, تو پھر وہ احمد نژاد صاحب نے کہا کہ اس سے آپ کا اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی خوشی ہوئی. تو ہم کو کرسچینس کے ساتھ بہت سر کلوز رہے ہیں. وہ میں نے پھر ایک آپ سے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جو نظرین ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں, تو وہ ایک تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ وہ رہبان, پھر ان سے دوستی نہ لگاؤ, اس کا بھی پھر پڑھا کہ جی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پروٹیکشن شاید ان سے مانگتے تھے. تو پھر سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نہ تو نصرانی تھے اور نہ یہودی تھے, حنیف تھے اور مسلم تھے. تو میں آج یہ سوال یہی تھا کہ یہ جو حنیف ہے, یہ بڑا, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حنفی ہیں, منفی ہیں, شاید یہاں سے نکلا ہے, لیکن مے بی اٹ از سم تھنگ ایلس. یہ جو حنیف کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. حنفیہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنن کو کہتے ہیں, کہ وہ مثلا ناخن کو کاٹنا, ختنہ کرانا, یہ حنفیت ہے.
ٹھیک ہے نا, مردہ گوشت نہیں کھانا یہ حنفیت ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمائشات تھے, ان کے سنن تھے, ان کے حلال حرام تھے, اس کو حنفیت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ابراہیم حنیف تھے, یعنی وہ ان سنن ان اقوال پر جو ان کا ہمیں تفصیل سے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیزیں تھیں, ان میں سے بعض چیزیں ہمیں معلوم ہیں, جیسے ختنہ کرانا, لڑکوں کا ختنہ ہوتا ہے, ناخن کاٹنا یعنی پاکیزہ رہنا, یہ نجس نہیں کھانا, یہ ایسی چیزیں, یہ حنفیت ہے. اور حج بجا لانا, خانہ کعبہ کا گرد طواف کرنا, یہ چیزیں جو حنفیت تھیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی ہیں. انہوں نے ان کے تفصیل سے ہوگا نا, ان کا شریعت جو تھا وہ تو بعد میں منسوخ ہوا ہے, وہ ہمیں نہیں معلوم وہ کیا چیزیں تھیں, وہ حنفیت کہلاتے تھے. صحیح ہے. اچھا سر, ایک اور جو آپ سے جو ہے ان کے متعلق وہ ورس 5.5 ہے سورہ میں, کہ جو ہے نا یہ اہل کتاب کے متعلق, تو یہ جو ہے نا عبیدہ ابن الصامت مومن ہے یہ ہمارے, اور یہ کہ جی ان کے ساتھ ہم جو ہے نا حلال فوڈ شیئر کر سکتے ہیں کرسچینز کے ساتھ, ان کی چیسٹ وومن کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں, جو پاک دامن عورتیں ہیں. دیکھا اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کرسچن عورت کے ساتھ مسلمان مرد شادی نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ متعہ کر سکتا ہے, پرماننٹ میرج نہیں کر سکتا, متعہ کر سکتا ہے بشرط یہ کہ اس کی اپنی کوئی مسلمان بیوی نہیں ہے. اگر کسی شخص کی مسلمان بیوی ہے, وہ کسی کرسچن عورت کے ساتھ متعہ کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس کو مسلمان بیوی سے اجازت لینا ہوگا. یہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے. اب پرماننٹ شادی جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں ہے, وہاں اس کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں بشرط کہ وہ ظرف یعنی وہ برتن جس میں وہ سور نہ کھاتے ہوں, جس میں وہ شراب نہیں پیتے. لیکن اگر ان کے ہاں ایسے برتن ہیں کہ اس میں وہ سور کا گوشت, نجس گوشت نہیں کھاتے, اس میں شراب وغیرہ نہیں کھاتے, اس برتن کو لے کے آئے نا, اس میں کوئی پاکیزہ چیز ہے, جو روٹی ہے مثلا, یا کوئی چاول ہے, اناج ہے, فروٹ ہے, سبزیاں, یہ چیزیں کھا سکتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہی ہے. ایک اور سر یہ سوال تھا کہ آپ بتاتے ہیں کہ جو نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلاتے تھے کہ آؤ جنگ پہ چلیں, کچھ تو بھاگ جاتے تھے, آپ ان کا کافی ذکر کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا تھا اتنا, پتا چلا جب آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تو کنفرم بھی کیا کہ یہ باتیں بھی ہیں کہ وہ جو بہادری حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ منسوب ہے, وہ تو ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ وہ اب تو مانتے بھی ہیں کہ اگر وہ قربانی نہ دیتے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی تو اسلام نے ویسے ہی ختم ہو جانا تھا. جیسے بالکل وہ کہہ رہے تھے ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے جیسے بھیجو بدر میں, تو اس وقت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھیجا. پھر احد میں یہ بھاگ گئے, تو خندق میں بھی وہ مشورہ, اور پھر جو خیبر ہے اس کی تو کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو دیا تھا وہ تو کوئی صاحب ہے وہ اس کا نہیں پہنچ سکے. تو وہ ایک سر حدیث کہتے ہیں, پتہ نہیں وہ دوست ہے کہ نہیں, کہ میرے جو ہے نا صحابی ستاروں کی مانند ہے. تو ہمارے جو سنا کرتے تھے وہ ہمارے پیر نصیر الدین شاہ صاحب ایک شعر کہا کرتے تھے, اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا, سب سے بلند مگر ستارہ علی کا ہے. کیونکہ وہ ایک بڑی مشہور ہے وہ منقبت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی, اور ہم کیونکہ پیروں کو مانتے تھے تو میں کئی دفعہ حیران ہوتا تھا کہ جب ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی منقبت سنتے ہیں تو جھومتے ہیں, تو یہ کبھی حضرت عمر کی منقبت نہیں سنی, کبھی ابو بکر صدیق کی نہیں سنی, کبھی کسی اور پرسنالٹی کی. میرا تو خیال ہے کہ اسلام میں واحد وہ شخصیت جس سے کوئی مطلب ہم انسپائرڈ ہیں وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا علیہ السلام. اچھا میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سر یہ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ اصحاب کا نجوم جو ہے نا, اصحاب کا نجوم, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں, کیونکہ جتنے مسلمان تھے نا, جتنے مسلمان تھے وہ سب صحابی تھے, جتنے مسلمان تھے وہ سب صحابی تھے. کوئی اپنے صحابہ سے نہیں کہتا کہ میرے صحابہ, وہ صحابہ ہی سے کہتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن کی تم اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ کوئی اپنے صحابہ سے نہیں کہتا. یہ کتاب ہے, ملاحظہ کریں محترم, یہ تو کہتے ہیں الاحکام, سن لیں, فی اصول الاحکام, جلد نمبر 6 ہے, ابن حزم اندلسی صاحب کی کتاب ہے. اس میں آپ کو صفحہ لے کے چلتا ہوں, صفحہ نمبر 82 میں, صفحہ نمبر 82 اس کتاب میں وہ تصریح کرتے ہیں کہ یہ کیا, یہ حدیث گڑی گڑی ہے, اور یہ بہت بڑے عالم ہیں علم حدیث کے. ملاحظہ کریں, یہ صفحہ نمبر 82 ہے. اور وَأَمَّا الرِّوَايَةُ أَصْحَابِ كَالنُّجُومِ فَرِوَايَةٌ سَاقِطَةٌ, یہ جو روایت گڑی گئی ہے, اصحاب النجوم, یہ کیا روایت ہے, یہ روایت ساقط ہے. اچھا یہ روایت غیر قابل احتجاج. پھر وہ روایت نقل کرتے ہیں, اصحاب النجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرماتا ہے اصحاب النجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَهَذَا الكلام لا يصح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو ہی نہیں سکتا. فقد ظهر ان هذه الروايه لا تثبت اصلا بل لا شك انها مكذوبه. کہتے ہیں کہ پس ثابت ہو گیا, وہ اپنے استدلالوں کے بعد, وہ ان کے 2-3 پیراگراف ہیں, میں ان کا ترجمہ بھی نہیں کرتا کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگے گا. کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اصلا, بل لا شک, بلکہ شک کی نہیں ہے, انہا مکذوبتن. یہ میں اس کو دیکھیں, یہ کیونکہ یہ پکچر کے پیچھے چلا جاتا ہے نا, میں ایک منٹ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں, سب کو نظر آ جائے, بلکہ دیکھ ملاحظہ کریں, بل لا شک انہا مکذوبتن, کیونکہ بلکہ شک نہ کرو کہ یہ روایت کیا ہے, گڑی گئی ہے, یہ جھوٹ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کی گئی ہے. اوکے, اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے زیادہ علماء نے اعتراف کیا کہ حدیث جھوٹ ہے. یہ سر یہ ہر جمعے میں جو خطبہ دیتے ہیں سر, جس بھی مسجد میں جاتے ہیں وہاں یہ پڑھتے ہیں. اچھا چلیں, میں نے جو سر پوچھنا تھا نا سر کہ یہ جد ابن قیس تھے, ان کے متعلق تھا کہ جنگ تبوک میں نا, یہ محمد ابن اسحاق کی کتاب میں ہے, میں نے تو نیٹ سے پڑھا ہے, انہوں نے ریفیوز کیا جہاد پہ جانے پر. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں جہاد پر نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو نا رومنز کی جو وومن ہے, بلانڈ وومن ہے, میرے سے رہا نہیں جاتا. What do you think? Is it correct? مجھے نہیں معلوم. اوکے, یہ سر مجھے نہیں معلوم جناب, مجھے نہیں معلوم اس کا. اچھا چلے کوئی بات نہیں. اوکے, تھینک یو سر. اللہ آپ کو, ڈاکٹر صاحب آپ دوسروں کو بھی باری دے دیں, کیا خیال ہے؟ سر نو پرابلم. تھینک یو سر, اللہ آپ کو نو پرابلم. تھینک یو ویری مچ سر. اللہ آپ کو بہت عزت دے. سلام. کس کو لے لیں بھائی؟